السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها لا يجوز الجہاد الا باذنہم بخلاف الاصول لا يتوقف جہادہم على اذن الفروع۔ فرماتے ہیں ان احکام کا بیان کہ جو صرف اصول کے ساتھ خاص ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک حکم یہ ہے کہ جہاد کرنا جائز نہیں ہے بغیر اصول کی اجازت کے، بخلاف الاصول، لیکن برخلاف اصول کے کہ اصول کو اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ لا يتوقف جہادہم کہ اصول کا جہاد و فروع کی اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ومنها دوسرا حکم یہ ہے کہ لا تجوز المسافرۃ الا باذنہم۔ ایک حکم یہ ہے کہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، فروع کا سفر کرنا جائز نہیں ہے الا باذنہم مگر اصول کی اجازت سے۔ پیچھے بھی یہ مسئلہ آیا لیکن یہاں پر مقید ہے، ان کانت طریق مخوفا، اگر راستہ جو ہے وہ خوفناک ہو تو اب اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ راستہ خوفناک ہو تو پھر فروع کا سفر کرنا بلا اجازت اصول جائز نہیں ہے۔ تو اس مقید مسئلے سے یہ سمجھ میں آیا گیا کہ ما قبل کا مسئلہ بھی اسی قید پر محمول ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَإِن لَّمْ يَكُن مُلْتَحِيًا، ورنہ کا مطلب وَإِن لَّمْ يَكُنِ الطَّرِيقُ مُخَوَّفًا، اور اگر راستہ خوفناک نہیں ہے یعنی تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو بیٹا ہے وہ داڑھی والا ہے یا نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن مُلْتَحِيًا، تو اگر وہ یعنی داڑھی والا نہ ہو، بے ریش ہو، فَكَذَلِكَ، یعنی اس کا مطلب فَكَذَلِكَ کا مطلب یہ ہے کہ فَكَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، تو اس کا حکم بھی جو ہے وہ اسی کے طرح ہے، مطلب جائز نہیں ہے۔ وَإِلَّا کا مطلب یعنی کہ وَإِن كَانَ مُلْتَحِيًا، اور اگر جو ہے وہ بے ریش نہ ہو بلکہ داڑھی والا ہے تو فرماتے ہیں فلا، پھر جو ہے یہ حکم نہیں ہے بلکہ اب جو ہے اسے اجازت ہے بغیر اصول کی اجازت کے سفر کرنے کی۔ تو یہ حکم اس کا بتایا کہ جو داڑھی والا ہو یعنی، اور جو داڑھی والا نہ ہو یعنی امرد ہو، تو علامہ حموی جو ہے وہ حاشیے کے اندر فرماتے ہیں، حاشیہ نمبر 4 میں، کہ وہ امرد کے جو خوبصورت چہرے والا ہے یعنی تو ماں باپ کی یعنی تو اس کے لیے جو ہے نکلنا منع ہے ایسی جگہ میں کہ جہاں پر فتنے یا فسق کا وہم ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے نکلنا اس کے لیے منع ہے، اور جو ہے ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو خدمت یا نفقے کی ضرورت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے نفقہ اور ان کی خدمت کی اجرت چھوڑ دی ہو، تو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یا نفقہ اور اجرت نفقے کی اس نے چھوڑ دی لیکن راستہ خوفناک ہے، اکثر خوفناک راستہ ہے، تب بھی بغیر اجازت کے وہ نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ ہے کہ اکثر سلامتی والا راستہ ہے تب دونوں کی رضامندی کے بعد یہ جا سکتا ہے، جبکہ اس نے نفقہ چھوڑا ہو اور خدمت کی اجرت چھوڑی ہو۔ ایسے ہی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں نہیں نکل سکتا جب تک کہ نکلنا عام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ماں باپ میں سے کسی کو حاجت نہ ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر نکلنے کی وجہ سے ماں باپ پر مشقت آتی ہو یا ایک نے اجازت دے دی ہو دوسرے نے نہیں، تب نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کے معاملے کی اطاعت فرض عین ہے جب تک معصیت نہ ہو۔ تو یہ حکم جو ہے وَمِنْهَا إِذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ فِيهَا۔ تو ایک حکم یہ ہے کہ جو صرف اصول کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ والدین میں سے کسی ایک نے فرع کو بلایا فی الصلاۃ، نماز میں، تو نماز میں ہے وہ اور بلایا، وجبت اجابتہ، تو پھر جو ہے اصل کی بات پر لبیک کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو نماز میں ہے تو جو ہے وہ ان کی بات پر توجہ دے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کون سی نماز ہے، تو نفل نماز میں اگر ہو تو پھر ماں باپ کی بات پر لبیک کہنا واجب ہے۔ اس کا مطلب نفل اگرچہ نماز ہے لیکن بعد شروع وہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کا مطلب قضا کرنا واجب ہوگا اس پر۔
فرماتے الا ان یکن عالما بکونہ فیہا، لیکن جب کہ اس فرع کے نماز میں ہونے کا علم ہو تو پھر اس وقت بلائیں، تب جو ہے یہ نہ جائے، اس لیے کہ نماز میں ہونے کا علم پھر بھی بلانا یہ بربنائے تعنت ہے، تو اس کا مطلب جہاں معصیت ہو تو وہاں جو ہے بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولم ارا حکم اجداد والجدات، فرماتے ہیں اور دادی اور دادیوں کا کیا حکم ہے یہ میں نے دیکھا، وینبغی الالحاق، لیکن مناسب ہے کہ انہیں بھی ماں باپ کے ساتھ لاحق کیا جائے۔ ومنہا کراہت حجہ بدون اذن من کرہہ من ابویہ ان احتاج الی خدمتی، فرماتے ہیں ایک حکم یہ ہے کہ فرع کا حج کرنا بھی مکروہ ہے بغیر اس کی اجازت کے کہ جو والدین میں سے حج کرنے کو ناپسند کرے جبکہ ان کی خدمت کی حاجت ہو، تو اس صورت میں حج کرنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ومنہا جواز تعدیب الاصل فرعہ، اور ایک حکم یہ ہے کہ اصل کا ادب دینا جائز ہے اپنی فرع کو۔ والظاہر عدم الاختصاص بالاب، ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر باپ کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف باپ دے سکتا ہے، بلکہ ماں ہو یا دادیاں ہوں یا دادا ہوں، تمام جو ہے وہ ادب دے سکتے ہیں اپنی فرع کو۔ فالام والازداد والجدات کذالک، یعنی تو ماں اور دادا اور دادیاں بھی جو ہے کذالک، یعنی کل ابے فی تعدیب، وہ باپ کی طرح ہیں ادب دینے میں۔ ولم ارہ الان، اور میں یعنی ان کی طرح تو ہیں لیکن میں نے ابھی اس کی صراحت نہیں دیکھی۔ ومنہا، اور ایک مسئلہ یہ ہے تبعیت الفرع للاصل فی الاسلام، کہ فرع وہ اصل کے تابع ہو جاتا ہے اسلام میں، کہ اگر باپ ماں باپ میں سے کوئی مسلمان ہوا تو فرع اسی کے تابع ہو کر مسلمان کہلائے گی۔ اور ہم نے جو ہے کتبنا مسائل الجد ما یقوم مقام الاب فیہ، اور ہم نے یعنی ان مسائل کو لکھ دیا ہے کہ جہاں پر دادا باپ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ہم نے ان مسائل کو لکھا ہے فوائد کے فن میں۔ ومنہا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر فرع کا باپ پر کچھ قرض آتا ہو، دین آتا ہو، تو اب صورت میں باپ کو قید نہیں کیا جائے گا اگر نہ دیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے لا یحبسون بدین الفرع، اور اصول کو قید میں نہ رکھا جائے گا فرع کے دین کی وجہ سے۔ والازداد والجدات کذالک، اور دادا دادیاں بھی یوں ہی ہے ان کا حکم بھی کہ انہیں بھی قید میں نہ رکھا جائے گا۔ واختص الاصول الذکور بوجوب الاعفاف، فرماتے ہیں کہ مذکر اصول خاص ہیں معاف کیے جانے کے وجوب کے ساتھ۔ تو یہاں پر الاعفاف یہ مصدر ہے لیکن جو ہے مبنی للمفعول کے معنی میں ہے یہ، کیونکہ مصدر فاعل یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ مفعول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عبارت یہ ہوگی واختص الاصول الذکور بوجوب ان یعفوا، ٹھیک ہے، کہ مذکر اصول خاص ہیں اس کے ساتھ کہ ان کو جو ہے معاف رکھا جائے، یعنی ان سے درگزر کیا جائے، بہی طور کے یعنی اصول کیا ہے فروع جو ہیں وہ ان کو معاف کر دیں۔ کیسے معاف کر دیں کہ اگر انہیں نکاح کرنے کی حاجت ہو اور وہ تنگ دست ہوں تو پھر جو ہے فروع انہیں جو ہے درگزر کریں اور پھر ان کا نکاح کرا دیں، تو معاف کیا جانا ان کا واجب ہے۔ ہاں، درگزر کر دیں کہ یعنی اگر انہیں نکاح کی حاجت ہے، تنگ دست ہیں، تو پھر ان کا نکاح کرا دیں، وہ تنگ دست ہے نا، تو اس لیے معاف کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان پر جو ہے مہربانی کی جائے، تو مہربانی کیے جانے کے ساتھ جو ہیں مذکر اصول خاص ہیں۔ واختص الاب والجد باحکام، وہی فرماتے ہیں کہ واختص الاب والجد باحکام، اور کچھ احکام کے ساتھ باپ دادا خاص ہیں۔ تو اب کچھ احکام وہ ہیں کہ جس میں صرف باپ دادا خاص ہیں۔ منہا، ایک حکم یہ ہے کہ ولایت المال، کہ مال کی ولایت جو ہے، چھوٹے بچے کے مال کی ولایت باپ کو ہوگی یا دادا کو ہوگی۔ فلا ولایت للام فی مال الصغیر، اور نابالغ بچے کے مال میں ماں کو جو ہے ولایت حاصل نہیں ہے ماں کو،
لیکن وہ جو ہے وہ حفاظت مال کی کر سکتی ہے، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں خرید سکتی ہے۔ فرماتے ہیں الا الحفظ، مگر یہ کہ حفاظت کر سکتی ہے، وشراء ما لا بد منہ للصغیر، اور ان چیزوں کو خرید سکتی ہے کہ جن کا ہونا ضروری ہے نابالغ بچے کے لیے۔ ومنها تولی طرفی العقد، ٹھیک ہے، فلو باع الاب ما له من ابنه او اشترى وليس فيه غبن فاحش ان عقد بکلام واحد۔ تو دیکھو یہ مسئلہ کہ جس میں باپ دادا ہی خاص ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ عقد کے دونوں طرف کا والی ہونا، عقد کے دونوں طرف کا متولی ہونا۔ تو ہم نکاح میں دیکھتے ہیں کہ نکاح اگر فضولی کرایا جائے اور نکاح کے دونوں طرف کا والی ایک شخص بن جائے، کہ اگر کسی عورت نے کہا کہ تم میرا نکاح جو ہے وہ کرا دینا، اب اسے وکیل بنا دیا جس آدمی کو، اس نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح خود سے کر لیا، تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے تیرا نکاح خود سے کر لیا، یہ اس کا ایک لفظ کہنے ہی جو ہے وہ ایجاب بھی بن جائے گا، قبول بھی بن جائے گا۔ تو البتہ ایک شخص کے دونوں طرف کا والی ہونا وہ نکاح میں جائز ہے، کیونکہ حقوق نکاح لوٹتے ہیں زوجین کی طرف نہ کہ عاقدین کی طرف، کہ اگر فضولی نکاح کراتے تو ان کی طرف جو ہے حقوق نہیں لوٹتے، وہ تو میاں بیوی سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن بیع میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا یہ، کیونکہ بیع کے حقوق کا رجوع بائع عین کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے یہ کہا کہ تم میری یہ چیز بیچ دینا، تو وکیل بالبیع بنا دیا، اب وہ یہ کہے کہ میں نے ہی خرید لی، تو اس کا یہ کہنا میں نے خرید لی، یہ موکل کی طرف سے جو ہے ایجاب، اپنی طرف سے قبول، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیع کے اندر جو ہے ایک شخص دونوں طرف کا ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں باپ خاص ہے، کہ باپ بن سکتا ہے اپنے بیٹے کی طرف سے دونوں طرف کا والی بن سکتا ہے، کہ بیٹے کی طرف سے ایجاب کرے، اپنی طرف سے قبول کرے۔ تو یہ وہ حکم ہے کہ جو صرف باپ دادا کے ساتھ خاص ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ عقد کے دونوں طرف کا والی ہونا، تو دونوں طرف کا متولی بن سکتا ہے باپ اور دادا۔ فرماتے ہیں فلو باع الاب ما له من ابنه، تو اگر باپ نے اپنے مال کی بیع کی بیٹے سے، مطلب اپنے مال کو بیچ دیا، یہ کہہ دیا کہ میرا یہ مال میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے خرید لیا، اوش طرح، یا باپ نے اپنے بیٹے کے مال، اپنے بیٹے سے کوئی چیز خریدی، یہ میرے بیٹے کا مال ہے اور میں نے خرید لیا، ٹھیک ہے، ولیس فیہ غبن فاحش، اور غبن فاحش نہ ہو، اس میں بہت زیادہ دھوکہ نہ ہو، تو ایک کلام سے ہی یہ منعقد ہو جائے گا۔ ومنها عدم خیار البلوغ فی تزویج الاب والجد فقط۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ دادا کا کیا ہوا نکاح وہ نکاح لازم ہو جاتا ہے، بعد میں خیار بلوغ جو ہے نابالغ کو نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک حکم یہ ہے کہ باپ دادا کے نکاح کرانے میں خیار بلوغ نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف یہ باپ دادا کا کرائے وہ نکاح میں ہے، تو اس کا مطلب نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اور صحیح ہی نہیں ہوتا بلکہ لزوم نکاح ہو جاتا ہے، ہاں، اور بعد میں کوئی اختیار نہیں رہتا، چاہے غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرایا ہو یا کیسے کرایا ہو، چاہے کفو میں کرایا ہو یا بغیر کفو کے، چاہے ان دونوں کا سوئے اختیار ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَأَمَّا وِلایَةُ الْإِنْكَاحِ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِمَا، لیکن نکاح کرانے کی ولایت، تو نکاح کرانے کی ولایت وہ ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، البتہ نکاح جو ہے وہ کوئی بھی کرا سکتا، چاچا نکاح کرا دے اور کوئی کرا دے، تو نکاح کرانے کی ولایت وہ باپ دادا کے ساتھ خاص نہیں ہے، البتہ باپ دادا کے علاوہ کرایا ہوا نکاح تو وہ اس میں خیار بلوغ رہے گا۔ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَلِيٍّ، تو ہر ولی کے لیے ولایت انکاح ثابت ہے، سواء کان عصبۃ او من ذوی الارحام، خواہ وہ عصبہ ہو یا یعنی ذوی الارحام میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو۔ تو وہی فرماتے ہیں عصبہ ہو جیسا چاچا ہے، اور رشتہ دار میں سے ہو جیسا چچیرا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدَ الصَّلَاةُ فِي الْجَنَازَةِ لَا تَخْتَصُّ بِهِمَا، اور یوں ہی نماز جنازہ، تو نماز جنازہ یہ بھی باپ دادا کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ بھی اور بھی کوئی پڑھا سکتا ہے۔ وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنَ النِّكَاحِ لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ
الولد باذن الاب فہلک لم یغرم، ٹھیک ہے، الا ان یضرب ضربا لا یضرب مثلہ۔ فرماتے ہیں ملتقط کے کتاب النکاح میں یہ ہے کہ اگر معلم نے بچے کو مارا باپ کی اجازت سے، باپ نے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہڈی ہماری باقی سب تمہارا، تو یہ کہہ کے آیا اب اتنا مارا کہ ہلاک ہو گیا، تو معلم پر جو ہے وہ تاوان نہیں ہوگا۔ ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ادب دینے کے لیے تو خود باپ بھی مار سکتا تھا نا، لیکن ہاں اگر ایسی پٹائی لگائی کہ جس جیسی پٹائی نہیں لگائی جاتی تھی اور ایسی پٹائی لگائی، زیادہ ہی لگا دی، تو اب جو ہے ضرور جو ہے اس پر تاوان ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں فہلک، پھر وہ ہلاک ہو گیا، لم یغرم، تو معلم پر تاوان نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسی پٹائی لگائی کہ اس جیسی نہیں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تب اس صورت میں تاوان ہوگا۔ ولو ضرب باذن الام، تو ماں کو تو ادباً بھی، یعنی نابالغ بچوں کو مارنا یہ جائز نہیں تھا، ماں ادب دینا، ٹھیک ہے، اس میں خود اختلاف ہے، ادب دے سکتی ہے نہیں۔ پھر اگر اس میں ماں اگر مار دے تو تاوان ماں پر ہوتا ہے، تو اگر اس کی اجازت سے کوئی دوسرا مارے اور وہ ہلاک ہو جائے تو تاوان ہوگا، اور اگر ماں کی اجازت سے مارا غرمت دیتا، تو پھر وہ دیت کا اس پر تاوان ہوگا اذا ہلاک، جب ہلاک ہو گیا۔ والجد کالاب عند فقدہ، اور دادا وہ مثل باپ ہے باپ کی غیر موجودگی میں، یعنی سوائے 12 مسائل کے کہ جن کو ہم نے فوائد کے کتاب الفرائض میں ذکر کر دیا ہے۔ ذکرنا ما خالف فیہ الجد الصحیح الفاسدہ، اور ہم نے یعنی ان مسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن میں جد صحیح جد فاسد کے مخالف ہوتا ہے۔ فائدہ فرماتے ہیں یترتب علی النسب 12 حکماً، کہ نسب پر 12 حکم مرتب ہوتے ہیں۔ توریث المال، ایک حکم یہ ہے کہ مال کا وارث بنانا، تو مال میں جو توریث ہوتی ہے تو وہ نسب پر مرتب ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جن سے نسب کا ثبوت ہے انہیں مال کی وراثت ملتی ہے۔ والولاء، ایسی جو ہے یہ ولا کی ولایت، ہاں، توریث المال والولاء، وہی فرماتے ہیں مال کا وارث ہونا اور جو ہے ولا کا وارث ہونا، تو ولا کا بھی جو ہے یہی وراثت میں یعنی ملتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کو باپ نے اگر آزاد کیا ہے تو باپ مر گیا تو وراثت میں یہ ولا جو ہے اسے مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ رشتہ ولا اگر قائم ہو گیا آقا کا غلام سے کہ جس کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اور والولاء لمن عتق، جو آزاد کرے اس کے لیے ولا ہوتی ہے، تو اب اگر جو ہے یہ جس غلام کو آزاد کیا وہ مر گیا تو وراثت جو ہے اس آقا کو ملتی ہے نا جس نے آزاد کیا ہے، ملتی ہے نا، یعنی یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر باپ مر گیا جو کہ آقا ہے تو پھر اس ولا میں وراثت جاری ہوگی، یعنی جو اس کا نسبی بیٹا ہے اب اسے ملے گا یہ ولا۔ تو وہی فرماتے ہیں مال کا وارث ہونا اور ولا کا وارث ہونا۔ وعدم صحت الوصیت عند المزاحمت، اور فرماتے ہیں کہ مزاحمت کے وقت وصیت کا صحیح نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیٹے کے علاوہ یعنی چند بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں تو مزاحمت ہو گئی، 3 ہیں، تو اب ان کے وقت وصیت صحیح نہیں ہوگی نسبی بیٹے کو، مطلب ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دے، اس لیے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر باقی بھائی اجازت دے دیں تب جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت کے وقت وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے یہاں پر حاشیے میں دے رہے ہیں علامہ حموی لعل المراد عدم نفوذها، شاید مراد یہ ہے کہ عدم نفوذ الوصیت عند المزاحمت، کہ مزاحمت کے وقت وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، ورنہ تو یعنی دیگر بھائیوں کی اجازت پر یہ موقوف ہے۔ فرماتے ہیں وَيَلْحَقُ بِهَا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ۔ دیکھو اب مسئلہ یہ ہے کہ مرض الموت میں دین کا اقرار اگر باپ نے کیا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے یعنی مرض الموت میں دین کا اقرار بھی اسی کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، یعنی وصیت کے ساتھ لاحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مرض الموت میں کرنا تو اس کا مطلب یہ وصیت کرنا ہے اور تہائی مال سے اس کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
وہی ہے کہ اگر باپ نے ترکہ چھوڑا ہے تب تو دیا جائے گا ورنہ نہیں. یہ مسئلہ پڑھ لیا نا کہ دین کا اقرار مرض الموت میں، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے کہ وصیت. فرماتے وَيَلْحَقُ بِهَا، اور وصیت سے لاحق ہو جائے گا مرض الموت میں دین کا اقرار کرنا. وہ فرماتے ہیں وَتُحْمَلُ الدِّيَةُ، اور دیت کو جو ہے وہ برداشت کیا جائے گا، دیت کا بار اٹھایا جائے گا کہ اگر باپ پر دیت تھی اور جو ہے وہ مر گیا تو پھر نسب میں جو نسبی بیٹے ہوں گے ان پر ہوگی. وَوِلَایَةُ التَّزْوِیج، ایسے فرماتے ہیں نکاح کرانے کی ولایت. تو نکاح کرانے کی ولایت یہ بھی جو ہے نسب پر مرتب ہوگی کہ یعنی جیسے باپ اپنے بیٹی کے نکاح کرانے کا ولی ہوگا یا جو ہے بھائی ہوگا تو نسب پر مرتب ہے ولایت تزویج. اور ولایت غسل المیت، ایسے غسل المیت، غسل ہے یہ، تو میت کو غسل دینے کی جو ہے یہ ولایت، تو میت کو غسل دینے کی ولایت یہ بھی نسب پر مرتب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باپ دادا کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. والصلاۃ علیہ، ایسے ہی جو ہے میت کے نماز جنازہ پڑھنے کی ولایت. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نسب پر مرتب ہوگی. وولایت المال، پھر یہ کہ یہ دوسرے کو اجازت دے سکتے ہیں، بس یہ ہے. وولایت المال، ایسے مال کی ولایت، مطلب مال میں تصرف کی ولایت، یعنی تو یہ باپ دادا کریں گے نا. وولایت الحضانۃ، ایسی پرورش کی ولایت، تو پرورش کی ولایت بھی نسب پر مرتب ہوتی ہے کہ ماں یا باپ جو ہے کیا ہے پرورش کرتے ہیں. وطلب الحد وسقوط القصاص، فرماتے ہیں ایسے حد کے مطالبہ کرنے کی ولایت، یعنی طلب الحد ہو تو حد کا مطالبہ کرنا یہ بھی نسب پر مرتب ہوتا ہے کہ حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں اگر کسی کے باپ پر تہمت لگا دی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اب جو قاذف ہے اس پر حد کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر وہ ثابت نہ کر پائے تو یہ بھی نسب پر مرتب ہے کہ یعنی بیٹے مطالبہ کر سکتے ہیں. وطلب الحد، تو حد کے مطالبہ کرنے کی ولایت یہ جو ہے نا بیٹوں کو حاصل ہے. فرماتے ہیں ایسے جو ہے قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں بیٹے. علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں وقضا طلب القصاص، یوں ہی قصاص کا مطالبہ کہ اگر باپ کو قتل کر دیا ہے تو بیٹے کہیں گے ہمیں قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون. وسقوط القصاص، ایسے قصاص کا ساقط ہونا، ٹھیک ہے، کہ قصاص کا ساقط کرنا بھی یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے معاف کر کے ہو یا صلح کر کے ہو مال پر.